لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں، دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، موجودہ دور دین کو مٹانے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی محنت کا زمانہ ہے۔ ارتداد کی عام ہوا پھیل رہی ہے، اور ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ ملک میں اس وقت تقریباً 40,000 لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ اتنی محنت جب دین کو مٹانے کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے تشریف لائے تو دیوبند میں آ کر انہوں نے ایک علماء کے درمیان بیان دیا اور فرمایا، میں نے مالٹا کی جیل میں اتنے عرصے تک مسلمانوں کے پسماندہ رہنے کی وجوہات پر غور کیا اور ان کے دین سے بچھڑ جانے اور متفرق ہو جانے کی وجہ سوچتا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر امت کو مسلمان رکھنا ہے اور متحد رکھنا ہے، یونائٹ رکھنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محلے محلے میں مکتب کھولے جائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہمارے بچے اور بچیاں مکتب میں اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کریں اور اساتذہ کرام ان کی دینی تربیت کریں۔ اگر ہماری نسلوں کا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں
اور اس طرح کے فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما جائے، قرآن کریم کی تعلیم کو نہایت عام کیا جائے، ہماری اولاد قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو پڑھیں اور یاد کریں اور قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن کریم ذکر ہے اور ذکر کرنے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے گھروں میں تلاوت قرآن کثرت سے کیا جائے، اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی بنایا جائے۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تو انشاءاللہ دشمن ناکام ہو جائیں گے۔ ہماری بچیاں اگر پردہ، برقع، دین کی تعلیم، عقائد کی مضبوطی رکھیں گی تو کوئی غیر کی مجال نہیں ہے کہ ہماری بچی کو لے جائے۔ اس کے لیے ماں باپ کو چوکنا رہنا پڑے گا، ہر وقت جاگتے رہنا پڑے گا، تیقظ چاہیے۔ قرآن کریم تو جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، قرآن کریم بشیر بھی ہے، قرآن کریم نذیر بھی ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا مطلب جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کو زندگیوں میں اتارے، اس کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں ہمارے نبی اور قرآن کریم بھی۔ اور جو قرآن کریم کی تعلیمات کو ٹھکرا دے اور قرآن کے فرامین پر عمل نہ کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اس کے لیے قرآن نذیر ہے۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، محبت کے ساتھ اطلاع دینے والا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اور بشیر کے معنی پیار کے ساتھ بلانے والا، دین کی طرف لانے والا۔ اللہ نے یہ خوبی یہ قرآن کریم میں رکھی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کو ایک جگہ کا امام بنایا گیا، لوگوں نے ان کو امام بنایا، متقی ہو، امام پرہیزگار ہو، نیک ہو، دیندار ہو، بہترین قرآن کریم پڑھنے والا ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے اور ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں سب مساجد میں متقی اور پرہیزگار ائمہ رکھے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے والے بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ تو صحابی تھے،
ان کو امامت کے لیے طے کیا کہ آپ نماز پڑھایا کریں، تنخواہ کچھ طے نہیں تھی، للہ باللہ پڑھانا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھانا ہے، نماز پڑھنی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور پڑھانا بھی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو وقت گر گیا تو اس کی تنخواہ دے دی کہ تمہارا کچھ کام گھر کا نکل جائے گا۔ ائمہ کو اچھی تنخواہیں دینی چاہیے اور ان کی قدردانی کرنی چاہیے، مؤذنین کی قدردانی کرنی چاہیے، حفاظ کی قدردانی کرنی چاہیے، سفراء کی قدردانی کرنی چاہیے، چندہ کرنے والے آئیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ وہ بیچارے اپنی مسجد اور مدرسہ چلانے کے لیے کہاں کہاں سے بیچارے سفر کرتے ہیں، آتے ہیں دور دراز سے، امید لے کر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، تحقیق کر لینا، اور تحقیق کے بعد معلوم ہو کہ بھئی عالم ہے اور بیچارہ چندے میں نکلا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا اکرام کرو اور حتی الامکان اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ اب وہ صحابی نے نماز پڑھانا شروع کیا، روزانہ پابندی سے نماز پڑھاتے تھے، لیکن ان کی ایک تکلیف تھی۔ تکلیف یہ تھی، تکلیف تو نہیں ہو تو اچھی بات تھی، لیکن مقتدیوں کو ذرا ذرا بات پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ جب وہ امام صاحب جہری نماز پڑھاتے تھے، جیسے ابھی مغرب کی نماز جہری نماز، زور سے قرات ہوگی، عصر کی نماز سری ہے، ظہر کی نماز سری ہے، صبح میں زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، شانتی کا وقت ہوتا ہے، قرآن سننے کا وقت ہے، جلدی سے مسجد میں آ جاؤ اور امام کی قرات سنو۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ تو ٹابھیل کے اندر اذان کے 10 منٹ کے بعد مصلی پر آ جاتے تھے اور آفتاب طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اپنی نماز ختم کرتے تھے۔ لوگ دوڑتے تھے کہ کہیں آفتاب تو نہیں نکل گیا۔ اور حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ بہترین قاری قرآن بھی تھے، قرآن کریم کو بہترین انداز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی مسلمان کی شان ہے۔ اب جب بھی وہ جہری قرات پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملاتے تھے۔ جب بھی کوئی قرات پڑھی اس کے بعد فوراً قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ بعض مخلصین کو یہ نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ خالص توحید کا بیان ہے اس میں، پیور توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی، اپنی وحدانیت کو کھولا۔ ایک وقت لوگوں نے سنا، 2 وقت سنا، لیکن ان کا تو معمول ہی یہ تھا، کوئی بھی سورت پڑھیں وہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ مقتدی حضرات نے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ حضرت آپ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں،
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے وجہ تو بیان نہیں کی. انہوں نے یوں کہا کہ تمہارے ماری پاچھڑ نماز پڑھ گئی ہو تمہاری ادھر پڑھ بھی پڑھ گئے نہیں پڑھ بھی ہو تو تمہیں کہ میں نے بیان نہ دیا تو چھوڑی دو چھوڑ دوں گا میں. لوگوں نے کہا لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی امام ہیں آپ. انتہائی متقی اور پرہیزگار اور حضور کے صحابی ہیں آپ. نماز تو آپ کے پیچھے پڑھنا ہے لیکن یہ جو قل هو اللہ احد ہمیشہ آپ دوسری صورت میں لاتے ہیں کسی بھی صورت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. وہاں ہر مسئلہ چھوٹا بڑا سرکار مدینہ کی مجلس میں حل ہوتا تھا، لایا جاتا تھا، جوابات دیے جاتے تھے، حضور فیصلے فرماتے تھے. حضور حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں. آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر پہلے تحقیق کی کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ تم ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو، یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے حضرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے وجہ بھی عجیب بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس صورت سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں اور اس کو پڑھے بغیر بے قرار رہتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. قرآن کریم ہماری جنت ہے. دنیا میں ہمیں جنت کا راستہ بتانے والی بہترین کتاب ہے. اس کا حفظ کرنا سعادت ہے، اس کا سننا سعادت ہے، اس کا سنانا سعادت ہے، اس کا پڑھنا سعادت ہے، اس کا پڑھانا سعادت ہے. ایک آفیسر تھے بڑے درجے کے IAS درجے کے آفیسر. آج کل تو مسلمان ایسے آفیسر ہوتے نہیں ہیں، بہت کم ہیں. وہ IAS درجے کے جو آفیسر تھے وہ مسلمان تھے اور ان کا ایک قاعدہ تھا کہ وہ جب بھی سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ قرآن کریم رکھتے تھے. ہمیں بھی رکھنا چاہیے. آج کل تو موبائل میں بھی قرآن شریف ہوتا ہے. سفر میں چلو وہ قرآن شریف نہ ملا تو موبائل میں پڑھ لو. اپنے وقت کو ضائع مت کرو، تلاوت قرآن کرو اور اللہ کی اس کتاب کو خوب پڑھو اور پیار سے پڑھو. جب گھروں پر ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو وہاں قرآن شریف کھول کر قرآن پڑھو تاکہ اس کا بھی استعمال ہو. تو یہ سب اتنے قرآن کریم طاقوں میں رکھے ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر ہم موبائل ہی میں پڑھتے رہیں گے؟ تو ان کو بھی پڑھو، ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، ان کو اٹھانا، یہ بھی ثواب ہے. وہ آفیسر صاحب کے ساتھ جو بکسے ہوتے تھے ان میں ایک باکس قرآن کا خوبصورت باکس ہوتا تھا.
جب بھی کوئی سفر کرے، چھوٹا کریں یا بڑا سفر کریں، وہ اپنے ساتھ قرآن کریم لے کر سفر کرتے تھے، اور خالی لیتے نہیں تھے، اس کو پڑھتے بھی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے۔ کوساڑی کے اندر ایک حافظ صاحب تھے، 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتے تھے۔ انتقال کے وقت 5800 قرآن ختم ہو چکے تھے۔ اتنا کثرت سے تلاوت کرتے تھے، روزانہ کم سے کم ایک پارہ تو حافظ قرآن کو پڑھنا ہی چاہیے، اور غیر حافظ بھی پاؤ پارے سے کم نہ پڑے۔ قرآن کریم گھر کا نور ہے، گھر میں رحمتیں برسانے والی کتاب ہے، قرآن ہماری جنت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ بعد میں دوسرا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لمبا سفر تھا، وہ آفیسر صاحب، انہوں نے اپنی بیگیں لے لی، اپنے بکسے لے لیے، گاڑی میں رکھوائے، گاڑی آگے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اسٹیشن پر پہنچے، اسٹیشن پر ان کا سامان فرسٹ کلاس کے اندر رکھا جا رہا تھا، فرسٹ کلاس آفیسر سامان رکھتے جا رہے تھے۔ جب سب سامان رکھ دیا تو آفیسر صاحب نے کہا بھائی سب سامان برابر فٹ ہو گئے؟ جواب دیا جی حضرت، آپ کے آرڈر کے مطابق ہر باکس رکھ دیا گیا ہے۔ آفیسر صاحب نے یاد دلایا کہ بھائی میرا قرآن کریم کا باکس بھی ہوتا ہے، وہ رکھا۔ ملازموں نے کہا آج وہ آفس میں رہ گئے، آج کا آپ کا سفر جو ہوگا وہ قرآن کریم کے بغیر ہوگا۔ آفیسر صاحب نے کہا کہ قرآن کے بغیر تو میں سفر ہی نہیں کرتا، قرآن کریم تو لازم ہے میرے سفر کے لیے، یہ تو میری غذا ہے۔ بیٹھتا ہوں ویسے ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہوں، قرآن کریم پڑھتا رہتا ہوں، تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ لیکن کیا کریں حضرت، بھول گئے۔ اگر بھول گئے تو واپس نکالو سب باکس، سفر نہیں کروں گا میں۔ لیکن حضرت قرآن کی کمی کیا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد اگلا اسٹیشن آئے گا، وہاں آپ کو قرآن مل جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور نہیں۔ لوگوں نے کہا بڑے تنگ نظر آدمی، آج داڑھی رکھنا تنگ نظری مانا جاتا ہے، داڑھی تو سنت انبیاء ہے، چہرے کی رونق ہے۔ بلکہ بڑے بڑے روشی مونی جتنے ہوئے ہندوستان کے اندر، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں۔ ابھی بھی جو روشی مونی ہیں ان کی بھی داڑیاں ہیں۔ سورت میں ایک مہاراج ہیں، ان کا نام ہے امریش آنند جی۔ تو ایک کلچرل پروگرام میں ہم لوگ دونوں ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا داڑھی آپ کی بھی ہے لیکن مجھے لوگ آتنکی کہتے ہیں،
اور پگڑی آپ نے بھی باندھی ہے، لیکن آپ کو لوگ مہاراج کہتے ہیں، ہم کو جو ہے سب نظر کہتے ہیں، ایسا فرق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم کہ ایسا فرق کیوں ہو گیا۔ لوگوں کی ذہنیت کو بگاڑا گیا ہے، پگڑی مصنوع ہے، ٹوپی کا پہننا شعائر میں سے ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہماری پہچان ہے، داڑھی ہماری پہچان ہے، کرتا ہماری پہچان ہے، ہم اس ملک میں رہیں گے تو ہماری پہچان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی شادی میں خرچ مت کرو، زیادہ مت خرچ کرو، سادگی کے ساتھ شادی کیجیے، کم سے کم خرچہ کیجیے، جتنا ضروری ہے اتنا خرچہ کیجیے، جہاں کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے اللہ کے بندے۔ جیسے مہر جو ہے وہ 6,000 روپے رکھیں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالیں گے، مہر میں آ کے کنجوس بن جائیں گے۔ ارے بھائی جب لاکھوں روپے کا خرچہ فضول چیزوں کے اندر کر دیا، مہر کم سے کم 25,000 روپے تو رکھو، 50,000 روپے تو رکھو، کیا حرج کی بات ہے؟ اچھا مہر لڑکی کو دینا چاہیے، یہ عورت کی عزت کی بات ہے، یہ اس کی شوکت کی بات ہے۔ تم بیمار ہو گئے، ایمرجنسی میں اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے وہ 50,000 اس کو کام آئیں گے، تو اچھی مہر رکھنا چاہیے۔ آفیسر نے کہا کہ چلو تنگ نظری تو تنگ نظری میں تنگ نظر صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے سب سامان کو واپس نکال دیا جائے، میں سفر نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، لوگ تو چیمی گوئیاں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ برقرار رہے گی اور قائم رہے گی، اور حق کی نشر و اشاعت کرتی رہے گی، لوگوں کو دین سمجھاتی رہے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور یہ جماعت اپنا کام کرتی رہے گی۔ ان پر اعتراض کرنے والے بھی بہت ہوں گے، جیسے آج علماء پر اعتراض کرتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، دینداروں پر اعتراض کرتے ہیں، اس طرح سے اعتراض کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے بندے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، بڑی بے پرواہی کے ساتھ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے باوجود اپنا دعوت کا کام جاری رکھیں گے۔ کون ہے وہ لوگ؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ سنتوں کو لے کے چلنے والے ہیں، وہ جماعت صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کمال درجے کا ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، دین کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ جیسے حضرت امام صاحب نے فرمایا
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انتم نہیں کہا ہے، کنتم کو تم کو پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، لوگوں میں تم بہترین امت ہو، یہ طے شدہ معاملہ اللہ کے یہاں سے ہو کر آیا ہے، اور تمہارا کام اچھی چیزوں کی طرف بلانا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، اور اللہ کے کلمے کی دعوت دینا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہے جو رات اور دن مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، مکاتب میں کام کر رہے ہیں، مساجد میں کام کر رہے ہیں، عوام میں کام کر رہے ہیں، ان پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایک بیچارہ ساتھی جا رہا تھا، دین کی بات دوسرے کو سمجھائی تو اس نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ جب دیکھو تو بستر پیٹی اٹھا کر چلتے رہتے ہو، کوئی اور کام ہے کہ نہیں تمہارا؟ بس ہمیشہ یہ بستر لے کر چلتے رہو گے، یہ پوٹلیاں لے کر چلتے رہو گے؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو نے بہت اچھی کہی، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کیا کام کر کے آیا تو تم کھڑا ہو جانا اور یوں کہنا کہ یہ تو بستر لے کر ہمیشہ اللہ کے راستے میں چلتا رہا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دیں گے تیری بات سے۔ کہتے ہیں لوگ چاند پر پہنچ گئے اور تم ابھی گلیوں کے اندر اور مسجدوں میں پڑے ہو۔ بیچارے نے جواب دیا کہ جانوروں کی طرح چاند پر جانے سے تو انسان بن کر زمین پر رہنا اچھا ہے، ہم تو انسان بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ خیر آفیسر نہیں مانا اور اس نے طے کیا کہ میرا سامان نکال لیا جائے، نکال لیا جائے۔ بیچارے ملازم مجبور تھے، انہوں نے سامان نکال لیا۔ آفیسر نے کہا ابھی اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، یہاں ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں، میرا پورا اسٹاف آفس آ جائے، آفس کا کام کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، سرکاری آفس میں کام کرو تو بھی امانت داری کے ساتھ کرو، کہیں بھی ملازمت کرو امانت داری کے ساتھ کرو، دینداری کے ساتھ کرو، دین کی پھیلنے کی یہ علامت بنے گا انشاءاللہ۔ بہرحال سب کو لے جا کر آفسوں میں بٹھا دیے۔ اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، اب یہ موبائل ہم کو بیٹھتے نہیں دیتا۔ اتنا اچھا ماشاءاللہ دین کی بات سن رہا ہوگا کہ وائف کا فون آ جائے، ایک دم دیوانوں کی طرح فون، وائف نہ فون، وائف نہ فون، وائف، اور اتنی اچھی دین کی بات سن رہا تھا، اللہ کے دین کی باتیں سن رہا تھا، نکل کر چلا گیا، شیطان نے اچھی مجلس میں سے اٹھا دیا۔ اس کو بند رکھو، کیا فرق پڑتا ہے، وائف کیا نائف تھوڑی ہے کہ کاٹ ڈالے۔ موبائل کے فائدے بھی بہت ہیں، آج لڑکیاں موبائل کی وجہ سے بگڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس میں اس کا بھی کردار ہے، ٹیلی ویژن کا بھی کردار ہے، عریانیت اور ننگے پن کا بھی کردار ہے، اور ہماری لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں وہ پردہ اور وہ برقع تو ایک اور برقعے کا محتاج ہے۔ فیشن والا برقع نہیں، سادہ برقع ہونا چاہیے، جو جسم کو چھپانے والا ہو وہ برقع ہونا چاہیے۔
تو اس زمانے میں وہ کریڈل پر کالا فون رکھتے تھے، وہ فون رکھا ہوا ہے اور آفیسر صاحب آفس میں بیٹھے ہیں، اپنا کام جاری ہے۔ ایمان والا جہاں بھی کام کرے گا امانت داری کے ساتھ کام کرے گا، اور یہ امانت داری دعوت بن جائے گی۔ مسلمان اس طرح کام کرتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لیڈر تھا، لیڈر جو تھا وہ اینٹی مسلم تھا، مسلمانوں سے اس کو سخت نفرت تھی۔ ایک دن صبح میں وہ سفر کرتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اور کچھ نوجوان بچے باہر نکلے ہوئے تھے اور تسبیح پڑھتے جا رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد ٹہل رہے تھے، ذرا چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ امیر صاحب بھی تھے۔ وہ گاڑی جس میں وہ جا رہا تھا اس کی پیچھے کی ڈیگی اچانک کھل گئی اور ایک بیگ اچھلا اور گرا۔ وہ تو غصے میں گاڑی چلاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں امیر صاحب نے اور جوانوں نے دیکھا کہ کوئی باکس اور کوئی بیگ گرا، تو وہ دوڑے اور جا کر سنبھل لیا۔ گری ہوئی چیز اٹھانا تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، لوقتا اس کے احکام ہیں۔ کسی کی گری ہوئی قیمتی چیز اٹھائی تو پھر بہت بڑی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ اس چیز کو مالک تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو لوقتا کہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ ہماری اصطلاحات سے اور دین سے اور مسائل سے بہت بے خبر ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے ذرا چین کھول کر دیکھا تو وہ تو نوٹوں کی گڈیاں لگی ہوئی اندر، فوراً چین بند کر دی۔ چین بند کی اور امیر صاحب نے کہا کہ آج بہت اچھا موقع ہے، دین کی بات پہنچانے کا اچھا موقع ہے، ہم لوگ چلیں اس کے گاؤں میں، وہ لیڈر کے پاس جائیں۔ بیگ لیا، رکشا میں بیٹھے اور پھر وہاں ہندو لیڈر کے دروازے پہ نوک کیا، دستک دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر گھبرایا، کیونکہ 3 خطرے کی گھنٹیاں، ٹوپی والے، داڑھی والے، کرتے والے۔ کون آگے پڑا؟ ہمارے ہماری موت آگی کیوں؟ موت بن کے تو نہیں آئے ہیں یہ لوگ۔ لیڈر صاحب سے کہا کہ یہ دینے آئے ہیں۔ او یہ تو میری بیگ ہے، تم کو کیسے ملی؟ کہا ہمارے گاؤں کے پاس سے جا رہی تھی، آپ کی گاڑی اچھل کر یہ بیگ گر گئی، ہم آپ کی امانت دینے آئے ہیں، آپ کہیں تو 5 منٹ آپ کے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ اپنی بیگ چیک کر لیجئے، اگر اندر کوئی گڑبڑ ہو، کمی ہو تو بتائیے، پھر ہم لوگ جائیں گے۔ اس نے بیگ کھولا، پیسے جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے۔ کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ کہا جی ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان ایسے کام کرتے ہیں؟ کہا مسلمان اصل میں ایسے کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ تمہاری گری ہوئی چیزوں کو سنبھالنا، امانت داری رکھنا، انسانیت کا ثبوت دینا، اور تم دشمنی کے باوجود میرے گھر تک دینے آئے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے وہ مجھے سمجھا۔ انہوں نے کلمہ سمجھایا۔ دیکھو کلمہ سمجھانے کا موقع مل گیا، دین سمجھانے کا موقع مل گیا۔ دین سمجھایا، وہ مانا کہ نہیں مانا وہ تو دوسرے درجے کی بات ہے، لیکن پہلے درجے میں اس نے کہا
آج تمہارے اس چھوٹے سے عمل نے میرے دل سے مسلمانوں کی دشمنی کو نکال دیا. آج میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. مسلمان کو تو خیر کے کاموں میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے. آفیسر کام میں لگا ہے, اچانک رنگ بج گئی. جب رنگ بجی, آفیسر صاحب نے فون اٹھایا. کون بولتے ہیں؟ کہا میں ریلوے اسٹیشن سے بول رہا ہوں. کیا ہوا؟ کہا آفیسر صاحب آپ نے سفر نہیں کیا تو بہت اچھا ہوا. کیا بات ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جس ڈبے میں آپ سفر کرنے والے تھے وہ ڈبے میں آگ لگ گئی اور دوسرا اسٹیشن آنے سے پہلے وہ ڈبہ خاک ہو گیا, لوگ مر گئے. آفیسر نے کہا چلو الحمدللہ الحمدللہ. اور جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کو آفس میں ایک ایک کر کے بلائے کہ میں نے آج قرآن کریم لے کر سفر نہیں کیا تو تم نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا. تم بھی سفر کرنے والے تھے, اسی ڈبے میں بھی سفر کرنے والا تھا. قرآن نہیں تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلنے سے بچا دیا. جب دنیا میں قرآن جلنے سے بچاتا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ جنت میں بھی جلنے سے بچا دے. بات اصل میں مجھے صرف اتنی سی کرنی تھی کہ حفظ قرآن میں تو پورا قرآن سینے کے اندر آ گیا. جلنے کا سوال کیا ہے؟ بس اس کی تلاوت کرتے رہیں, اس کا دور کرتے رہیں, اساتذہ کی قدر کرتے رہیں, مدرسے کی قدر کرتے رہیں, مکتب کی قدر کرتے رہیں. آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مفتی ہارون صاحب کا بیان ہوتا. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن حضرت بڑے آدمی ہیں, اس بنا پر انہوں نے کہا نہیں تجھے ہی کچھ کہنا ہے, آہستہ آہستہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کہہ دینا. تو ان کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے یہ چند باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں آپ کے پیش نظر رکھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حفظ کو قبول فرمائے. جو 11 سند پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سند کی لاج رکھنے والا بنائے. ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے, ان کے والدین کو قبول فرمائے, ان کے رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت میں نصرت کا بہترین ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ حفظ کی دولت جو عطا ہوئی ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, اس کو پڑھنے کی سعادت سے مالا مال فرما. اے اللہ جن بچوں نے سند حاصل کی ہے ان کے سینوں میں قرآن کریم کو تادم حیات محفوظ فرما. اے اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ان کے اساتذہ کو دونوں جہان میں بہترین بدلے عطا فرما. وہ مدرسہ جس میں رہ کر انہوں نے قرآن کریم یاد کیا اے اللہ وہ مدرسے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما. ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور ترقی درجات کا ذریعہ بنا دے. اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے.
اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا